بہن نے فرمایا اگر کوئی افسانہ نگار ہے وہ ایسی کہانی لکھتا ہے جس میں غلط قسم کا اس نے کردار بنایا ہے اور وہ غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے اور اس کو پڑھ کر لوگ غیر اخلاقی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کا وبال کیا افسانہ لکھنے والے پر ہوگا؟ جی ہاں، بالکل ہماری شریعت یہی کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی، جتنے لوگ اس برے کام پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے قیامت تک، اس شخص کو تو گناہ ملے گا، ان تمام کے گناہوں کا وبال اس شخص پر ہوگا اور اس طرح کہ ان کے گناہ میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اور اسی طریقے سے ایک صحابی تھے، وہ ایک جگہ گئے تو ایک یعنی کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک اس پہ جزیرے پہ پہنچ گئے، آئی لینڈ پہ پہنچے تو وہاں پر ایک غار تھی، غار کے اندر گئے تو ایک شخص کو الٹا زنجیروں سے لٹکایا ہوا تھا اور وہ قریب پانی تھا، وہ پانی طلب کر رہا تھا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ تو انہوں نے پانی پلانا چاہا تو ایک دم ایک وہاں پہ اور شخص ہے، انہوں نے کہا خبردار اس کو پانی مت پلانا۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ قابیل ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور دنیا میں اب کہیں پر بھی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملتی ہے کیونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اس قسم کی کہانیاں وغیرہ بنانا اور اس طرح کی تحریر نیٹ کے اوپر ڈال دینا کہ جس سے دوسرے گناہ کے معاملے میں ترغیب حاصل کریں اور گناہوں کی طرف لگ جائیں، واقعی اگر گناہ کی طرف لگ گئے ہیں تو اس شخص پر بھی وبال ہوگا۔ اگر کوئی اس طرح کر چکا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس کے تدارک کے طور پہ، اعلانیہ طور پہ، یعنی تحریر میں ہی ایسے کرے کہ میں نے جو کچھ اس طرح کیا، جو اس کے اوپر عمل کر رہا ہے وہ اپنے خود عمل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور انہیں چاہیے کہ اچھے کردار وہ لکھیں افسانے میں، افسانہ لکھنا کوئی منع نہیں ہے، فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ افسانوں کے اندر صرف حقیقت کا رنگ پیدا کرنے کے بجائے کچھ اصلاحی رنگ بھی ڈال دیا جائے۔ اگر آپ حقیقت کا رنگ اس میں بھر بھی دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ سب دیکھ ہی رہے ہیں، حقیقت میں آپ نے کہا یہ کردار میں نے ایسا ڈالا ہے کہ دیکھیں عکاسی کی ہے معاشرے کی، تو یہ معاشرے کو چھپا ہوا کوئی ہے، جیسے آپ سے نہیں چھپا ہوا مجھ سے بھی نہیں چھپا ہوا، عکاسی کرنے سے ہی مجھ پر انکشاف ہوگا، ضروری کوئی ہے، سب جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال ایک ہوتا ہے کہ پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب پر عیاں نہیں ہوتی، بچیاں گھر میں ہوتی ہیں، انہیں باہر کے سارے ماحول نہیں پتہ ہوتے، ان کی اصلاح کے لیے بعض اوقات چیز لکھی جاتی ہے، ان کی آگاہی کے لیے کہ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے میں، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ ان میں بچیوں میں ایک شعور بیدار کرتا ہے، وہ کہتی ہیں اچھا بھائی اس سے بھی ہوشیار رہنا ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے ایک سامنے والے کی شعور کی بیداری کے لیے عملی کوشش، اسی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن ایک ہے کہ کوئی شعور بیداری کی ضرورت نہیں ہے، اتنے دلچسپ انداز سے کسی گناہ کا ذکر کر دینا یا گناہگار کا ذکر کرنا کہ دوسرا اس کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ کیا چیز ہے؟ اس پہ خود بخود غور کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہن نے فرمایا تالیاں بجانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض اوقات سالگرہ میں تالیاں بجاتے ہیں، بعض اوقات جیسے انعام وغیرہ بچوں کو تقسیم ہو رہے ہیں اسکول میں تو کلیپنگ کی جاتی ہے، تو کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کفار جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمانہ جاہلیت میں یہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے اور تالیاں بجاتے ہوئے کرتے تھے۔ تو تالی جو ہے اگر کسی صحیح مقصد کے بغیر ہو تو یہ ایک لہو و لعب کی چیز ہے، یعنی بیکار چیز ہے جو غفلت پیدا کرتی ہے، اس وجہ سے فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اور اس وقت کہ جب یہ لہو و لعب کے لیے ہوگی، کھیل تماشے کے لیے ہوگی، اس کو کفار کی سنت قرار دیا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے سالگرہ وغیرہ کے اندر تالیاں بجانے میں اجتناب کریں، بہت ہی بہتر ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ تالی بجا کر کسی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کا جذبہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ تالی بجانا لہو و لعب کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے، کسی کا جذبہ بڑھانے کے لیے، کسی کے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اب مقصد نیک ہو گیا، تو اب چونکہ تالی اب آلات لہو میں سے نہ رہی، لہو و لعب کا آلہ نہ رہی، تو اس لیے جائز ہوگی۔ لہذا اسکول وغیرہ کے اندر کلیپنگ کی جاتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہہ دی اور آپ نے تالی بجا دی تو یہ اس وجہ سے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ حوصلہ افزائی کے لیے تاکہ دوسرے بھی ترغیب پا کے اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں لکھیں، اس کی گنجائش بالکل نکل سکتی ہے۔ لیکن ویسے تفریحاً تالی بجانا اور کوئی خاص اچھا مقصد پیچھے نہ ہو یہ مکروہ ہے، لیکن پھر بھی گناہ نہیں ہے، ہاں مکروہ تنزیہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اس سے اجتناب کرنا، اس صورت میں اجتناب کرنا شمار نہیں کریں گے۔ مزید ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ دو حیضوں کے درمیان کم از کم 15 ڈیز 15 دن کا گیپ لازم ہے۔ تو جو جن دنوں میں حیض آ رہا ہوتا ہے ان کو ایام حیض کہتے ہیں، اور دو حیضوں کے درمیان جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں انہیں عربی میں طہر کہتے ہیں، پو ہا
ہاتھی والی ہا اور پھر رے ہے طہر. تو حیضوں کے درمیان طہر ہوتا ہے اور طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے. چنانچہ مثال کے طور پر ایک بہن کو جسے خون آتا ہے 8 دن آیا 9 دن آتا ہے، ان کو مثلا 8 دن آتا ہے، 8 دن آ کے بند ہوا، اس کے بعد ابھی 15 دن پورے نہیں ہوئے تھے، مثلا 12 دن 13 دن ہوئے تھے، پھر بلڈ شروع ہو گیا. تو جب تک 15 دن پورے نہیں ہو جاتے یہ جو بلڈ آیا یہ سب کا سب استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے. مثال کے طور پر 10 میں بلڈ 8 دن بعد بند ہوا، 11 دن گزرے تھے کہ پھر بلڈ آیا اور لگاتار چلتا رہا. تو 11 دن ہو گئے تھے، 12 13 14 15، گویا کہ 4 دن جو بلڈ آیا یہ استحاضہ ہے، خون حیض نہیں ہے. 4 دن کے بعد پھر آگے شمار شروع ہوگا، لیکن یہ 15 دن کا گیپ درمیان میں لازم ہے. اور یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے، فقہاء نہیں کہہ سکتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا کہ 2 حیضوں کے درمیان 15 دن طہر کے ہیں. تو لہٰذا لازم ہے کہ 15 دن جو ہیں درمیان میں، یعنی ایک دفعہ حیض بند ہوا، اب 15 دن تک عورت سمجھ لیں پاک ہے، اس کو جیسے خون حیض بند ہو گیا غسل وغیرہ کر کے نمازیں سٹارٹ کرنی ہے. اگر 15 دن سے پہلے مثال کے طور پہ بلیڈنگ ہونا شروع بھی ہو جاتی ہے، نو پرابلم، یہ بیماری کا خون ہے، ان کو چاہیے کہ یہ نمازیں اور روزے وغیرہ پورے کرتے رہیں. ہاں